شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ حضرات گرامی، خطیب پاکستان، عالم باعمل حضرت مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری مرحوم کے خطاب لاجواب کو بالم میوزک ہاؤس کی ریکارڈنگ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ المشرکین بالسیف والسنان ارسلہ اللہ الی الناس بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ واتباعہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان محمدا رأى ربه في ليلة المعراج۔ وعن كعب بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ ان اللہ قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى۔ وعن عائشة الصديقة رضی اللہ عنہا قالت نور النارا وفي رواية نوراني را۔ وعن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت ليلة المعراج ثلاثة أشياء: أوتيت خواتيم سورة البقرة والصلوات الخمس والشفاعة لأمتي وهي نائلة إن شاء الله في يوم القيامة لمن لا يشرك بالله۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوصلت إلى مقام الذي كنت أسمع صريف الأقلام، وقال إبراهيم عليه السلام في زمرة الأنبياء والمرسلين يا معشر الأنبياء بهذا فضل عليكم محمدا۔ فقال ابو البشر آدم علیہ السلام مرحبا بالابن الصالح، مرحبا بالولد الصالح، مرحبا بالنبی الصالح۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما اطرتت النصارى عیسیٰ فتضلوا، انا عبده ورسوله ولكن قولوا انا عبد الله ورسوله۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيوت الله في الأرض المساجد، أحب البلاد إلى الله المساجد وأبغض البلاد إلى الله الأسواق۔ المؤمن في المسجد كالسمك في الماء والمنافق في المسجد كالطير في القفص۔ من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة مثلا۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من سعادة المرء أن يكون زوجته صالحة وأن يكون أولاده يكون خلطاؤه صالحين وأن يكون رزقه في بلده۔ وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من دخل القبر بلا زاد فكأنما ركب البحر بلا سفينة۔ فقال امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عز الدنیا بالمال وعز الآخرة بصالح الاعمال۔ فقال عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہم الدنیا ظلمت فی القبر وہم الآخرة ضیاء فی الآخرة۔ فقال علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ من کان فی طلب العلم کانت الجنة فی طلبه ومن كان في طلب الدنيا كانت النار في طلبه۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔
تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ طلع المعارج بالولا بلغ العلا بکمالہ، لمعت مصابیح الضیاء کشف الدجی بجمالہ، خیر لہ کل شیء حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ الہنا صلو علیہ وآلہ۔ حضرت چلے معراج پر، بلغ العلا بکمالہ، اندھیر تھا اجلا ہوا، کشف الدجی بجمالہ، ان کے خصائل نیک تھے، حسنت جمیع خصالہ۔ مالک نے تحفہ یہ دیا، خالق نے تحفہ یہ دیا، رازق نے تحفہ یہ دیا، صلو علیہ وآلہ۔ سریت من حرم الی حرم کما سر البدر فی داج من الظلم، وفاق النبیین فی خلق وفی خلق فلم یدانوہ احد فی علم ولا فی کرم، وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی نبیک علی رسولک علی حبیبک علی خلیلک خیر الخلق کلہم۔ درود شریف پڑھ۔ علماء کرام، مکرم صلحاء عظام، برادران اسلام، خیر الانام کے غلام، مسلسل ہر رات 2-3 بجے تک پروگرام ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ ہوا کہ جنگ میں حاضری نہ دے سکا، دیار حبیب میں حاضری ہوئی۔ کچھ پروگرام تھے مولانا مدنی اور ان دوستوں کے پاس، مگر حاضر نہ ہوا۔ وہاں حاضر ہوا جہاں 70,000 فرشتے روزانہ حاضر ہوتے، جہاں جبرائیل روزانہ حاضر ہوتا تھا، یہاں حبشے سے حضرت بلال آیا، صہیب سے روم آیا، روم سے صہیب آیا، فارس سے سلمان آیا، یمن سے ابو ہریرہ آیا، داؤد سے عمر بن طفیل آیا، جہاں مکے سے 113 آئے، جہاں بیت المقدس بھی ان کے دروازے پر سامنے آیا، نجاشی کا جنازہ بھی ان کے در پر آیا، سارے انبیاء بھی ان کے در پر آئے، وہاں حاضری دی۔ وقت نہیں کہ میں وہ جھلکیاں دکھاؤں، مسجد نبی میں کھڑے ہو کر گوشہ گوشہ سمجھاؤں۔ معراج اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، معراج معجزہ آقا نامدار ہے۔ علمی تقریر کر سکتا ہوں مگر وقت تھوڑا ہے۔ ایک لفظ اسرا ہے، ایک معراج ہے۔ مکے سے لے کر بیت المقدس تک قرآن کی اصطلاح میں، اسلام کی اصطلاح میں اسرا کہتے ہیں۔ بیت المقدس سے ورا الورا، سدرۃ المنتہا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی الی رب العلا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اسراء کا منکر کافر ہے، معراج کا منکر مؤول مبتدع گمراہ ہے۔ معراج بھی برحق ہے، اسراء بھی برحق ہے۔ مقصد یہ تھا، صرف خلاصہ دیتا ہوں، اللہ کا منشا یہ ہے کہ جتنا اس زمین اور دھرتی سے عرش کرسی آسمان اونچا ہے، اتنا زمین والوں سے میرے محبوب کی شان اونچی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ جو چیز جس کے لیے بنائی گئی وہی اس کو ایک رات میں دکھائی گئی، بتایا گیا کہ جہاں تک میری ربوبیت ہے کملی والا، وہاں تک تیری نبوت ہے۔ معراج اس لیے ہوا، زلیخا نے عورتوں کو جمع کیا کہ میرا یوسف یہ ہے، اللہ نے پوری کائنات انبیاء فرشتوں کو جمع کیا کہ میرا محمد یہ ہے۔ معراج اس لیے ہوا۔ عرش کرسی لو قلم تمام آسمان یہ سب مخلوق ہیں، جو سب سے اونچا جا رہا ہے وہ اشرف المخلوقات۔ معراج یوں ہوا، سب کو جبریل کے واسطے تحتیات ملے، آج جبریل کو بھی کھڑا کر دیا، واسطہ ختم کر دیا، فرمایا میں نے سب کچھ جو کچھ نبوت کے لائق تھا بلا واسطہ اپنے محبوب کو دے دیا۔ معراج کیوں ہوا؟ فرمایا مجھے موسیٰ بھی کوئی بھی نہ دیکھ سکا، نہ دیکھ سکے تو کوئی نبی بھی نہیں دیکھ سکتا، میرے انوار کو دیکھ سکتا ہے تو آمنہ کا لال دیکھ سکتا۔ معراج کیوں ہوا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں حضور جھنگ آ گئے، لڈو کھاؤ، جلسہ ختم ہوا کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا نہیں، میں نہ بلاؤں تو 53 سال
مکے میں محبوب کو رکھوں، مکی بنا دوں، 53 سال مکے سے مدینے تک نہ جانے دوں، میرا ارادہ منشا ہو جائے، کنڈی ہل رہی ہے، پانی چل رہا ہے، ابھی رات پوری نہیں ہوئی کہ محمد 7 طبق پھر کے واپس بھی آ رہا ہے۔ اور جو کہتے ہیں نبی میرے بلاوے پر آتا ہے وہ گستاخ ہیں، بلانے کا انداز ہے۔ میں نے سواری کا انتظام کیا، 70,000 فرشتوں کو بھیجا، جبریل کو ان کے قدموں میں بھیجا، جنت سواری گئی، جہنم کو دروازے بند ہوئے، قبر کا عذاب اٹھا دیا گیا، حوروں کو تعینات کیا گیا، 1,24,000 انبیاء کے استقبال یا پارٹی بنائی گئی، فرشتوں کا دروازے پر منتظر کیا گیا، قبر کا عذاب بند کر دیا گیا، پوری امت کے اعمال سامنے رکھے گئے، جنت جہنم کا منظر دکھایا گیا، اور ایک ہی پلک میں ابھی رات پوری نہیں ہوئی کہ محمد کے انوارات کی تجلی ہونے لگی۔ تو نبی کو ہر انسان نہیں بلا سکتا، رحمان بلا سکتا۔ معراج کیوں ہوئی؟ لوگ نور بشر کے چکر میں ہیں۔ کچھ ہندوستان سے یہ وبا پھیلی کہ نبی یہاں انسان ہے، آگے ملک ہے، فرمانا نہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اور ایک حدیث عبد الشکور کو ملی ہے، اب بھی میں مدینے سے حدیث کی کتابیں لایا ہوں، اور میں نے بیت اللہ کے خلاف اصحاب صفہ کی جوتی میں بیٹھ کر یہی دعا کی کہ یا اللہ مجھے ابو ہریرہ والا حافظہ عطا فرما۔ الحمدللہ دعا یقیناً قبول ہوئی۔ مولانا انور شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے بیت اللہ کا خلاف پکڑا اور کہا کہ عرش عظیم کے مالک، میرے مصطفیٰ کے خدا، مجھے علامہ ابن حجر اسقلانی، ابن تیمیہ، ابن قیم، علامہ جوزی، مجھے امام بخاری اور مسلم والا حافظہ عطا کر۔ فرمایا بھی میں نے کعبے کے خلاف سے ہاتھ نہیں چھوڑا کہ خدا نے حافظہ دے دیا۔ انور شاہ فرماتے ہیں میں دیوبند کے کتب خانے سے گزرا، میں نے پوچھا نگران صاحب اس دیوبند کے دارالعلوم کے کتب خانے میں کتنی کتابیں ہیں؟ اس نے کہا میرے رجسٹر میں جو درج ہیں 16,000 کتابیں موجود ہیں مطالعے کے لیے، تفسیر و حدیث و سیرت و فقہ میں۔ تو میں نے تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے کہا اگر انگریز کتا حملہ کرے، ان کو جلا دے، ان کو اٹھائے، دریا میں بہائے، ضائع کرائے، انگریز کے منہ پر تھپڑ مار دو کہ 16,000 کتابیں انور کے سینے میں محفوظ ہیں، میں انشاءاللہ ان کو بیٹھ کر مسلح پر لکھوا سکتا ہوں۔ ایک حافظہ بھی عجیب چیز ہے۔ تو میں معراج میں صرف 3 تحفے پیش کروں گا۔ ایک دفعہ میں نے 7 گھنٹے اس واقعے کو بیان کیا، اور یہاں تو 18 سال یا کئی سو سال کی رات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے، چاہے بڑی مدت کو کم کر دے، چاہے کم کو پھیلا دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پہ قادر ہے۔ کہو خدا ہر چیز پہ۔ میں معراج اس لیے کرا رہا ہوں، کوئی بستی اور شہر کا امام ہے، میرا محمد اماموں کا بھی امام۔ کچھ جھنگ والے کہتے ہیں حضرت علی آخر میں نہ آئیں، پہلے آئیں، حضرت علی کا شان کم ہو جائے گا۔ فرما آنکھیں بند کرنے والوں دیکھو، آیا سب کے بعد ہے، کھڑا سب سے آگے ہے۔ محمد خاتم الانبیاء ہے، حضرت علی خاتم الخلفاء ہے۔ اور میں نے امامت کرا کے بتایا، جبریل نے کہا تقدم یا محمد، تشریف لائیے، قدم بڑھائیے، آگے آئیے، قرآن سنائیے، نماز پڑھائیے۔ جس کو جبریل کھڑا کرے نبی نہیں ہٹا سکتا، جسے محمد خود کھڑا کرے علی بھی نہیں ہٹا سکتا۔ مسئلہ بتانا تھا کہ یہ نفلی نماز ہے، وہ فرضی نماز ہے، یہ وقتی نماز ہے، وہ ہمیشہ نماز ہے۔ یہ ایک نماز تھی، ابو بکر نے 17 نمازیں مصطفیٰ کے در حضور کے ہوتے ہوئے پڑھائیں، اور تقریباً 4 مہینے 2 سال محمد کے بعد بھی کوئی کہتا ہے امام حسین، کوئی کہتا ہے امام حسن، یہ کربلا اور وہاں کے امام تھے یقیناً، مگر ابو بکر امام الصحابہ، امام اہل بیت، امام عرب، امام مدینہ، امام مصلی رسول، یہ بھی امام ہے۔ کہو یہ بھی اسی معراج کیوں ہوئی؟ کہو سبحان اللہ۔ بھائی یہی لمیت، حقیقت، وجہ، باعث، سبب، اور یہی دین کی باتیں کچھ مجھ سے لے لو۔ معراج کیوں ہوئی؟ کہو معراج نور بشر کا جھگڑا ہے۔ کچھ لوگ حضور کو انسانیت سے نکال رہے ہیں، ورنہ نبی کا ابا عبداللہ ہے، اماں آمنہ ہے، دادا عبد المطلب ہے، 10 چچے ہیں، 6 پھوپھیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 4 فرزند ہیں، قریشی بنو ہاشم ہے، 22 پشتوں میں نوح کی اولاد ہے، آدم کا فرزند ارجمند ہے۔ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی فہرست میں ہے، 63 سال عمر ہے، محمد انسان ہے۔ کہو محمد۔ جبریل تو روز آتا ہے، سبحان اس کے لیے ہے جس کو آج بلایا گیا، وہ تو روزانہ آتا ہے۔ کہو وہ تو جبریل تو روزانہ وہی لے کے آتا ہے، کمال اس کا ہے، نہ جانے والا جا رہا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، حضور کریم سے اللہ نے پوچھا معراج کی رات
محبوب تجھے کیا پسند ہے کہ میں تحفہ دوں؟ فرمایا مجھے عبدی رہنے دے، مجھے تیرے عبادت اور عبدیت میں مزہ آ رہا کہ میں عبد رہ جاؤں تو معبود رہ جائے، میں عابد ہو جاؤں تو معبود بن جائے۔ یا اللہ میں تیرا بندہ شکر گزار ہو جاؤں، تو میرا رب غفار ہو جا۔ یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، میری تقریر حدیث سے باہر نہیں ہوگی۔ الحمدللہ ہمیں کتاب و سنت کا ذوق ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہاں حضور ملک تھے، یہاں آدم کے فرزند تھے، آگے گئے تو فرشتے تھے، اوپر گئے تو قبے میں نہ قرآن نہ حدیث پگڑی باندھ رہے تھے۔ یہ سب غلط واہیات خیالات ہیں۔ حضور روانہ ہوئے تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہاں پہنچے فاوحیٰ الی عبدہ، واپس آئے تو قیامت تک اشہد ان محمدًا عبدہ، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ کہو اللہ کا۔ اور ابتدا کی سبحان، سب کہو۔ یہ کہو گے کیسے ایک رات و رات میں گئے واپس بھی آ گئے؟ کہہ دو سبحان، مشکل ہو گئی آسان۔ اسی سبحان، سبحان خدا کی صفت ہے۔ سبحان سے آغاز کیا کہ لوگ خدا رسول کو ایک نہ بنا دیں، وہ پاک ہے۔ کہو وہ شریکوں سے، نیند سے، کھانے سے، دودھ پینے سے، وضو کرنے سے، براق پر سوار ہونے سے، رکوع اور سجدے اور عبادت سے پاک ہے، اور اس کے در در پر جانے سے، مانگنے سے پاک ہے۔ فرمایا جانے والا لے جانے والا سبحان ہے، جانے والا نبی آخر الزمان ہے، گواہی دینے والا قرآن ہے، اسی میں محمد کی شان ہے۔ نبی گناہوں اور نبی پاک عیب اور گناہوں سے پاک ہے، جبریل غلطی اور بھولنے سے پاک ہے، قیامت تک قرآن تحریف و تبدیل سے پاک ہے۔ سبحان، پھر کہو۔ اس کے لیے بہت وقت چاہیے کہ دین پوری صرف سبحان کا ترجمہ بتائے۔ وہ خدا کی ذات نظر آنے سے پاک ہے۔ کہو نظر آنے سے، کفن پہننے سے، قبر میں جانے سے، بیوی سے، شادی سے، اولاد سے، ماں باپ سے پاک ہے۔ ابتدا کر دی کہ بلانے والا سبحان ہے، جانے والا نبی آخر الزمان ہے، بلانے والا رب الافلاق ہے، جانے والا شہ لولاک ہے۔ سبحان، یہ بات عجیب ہے، بلانے والا رب حسیب و رقیب ہے، جانے والا اللہ کا حبیب ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، خدا کے قریب ہے، کتنا خوش نصیب ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک موتی دے دوں، اسلام میں، عربی اصطلاح میں، اسلامی اصطلاح میں سبحان اللہ وہاں کہا جاتا ہے اچھی آواز، اچھی صورت، اچھی رنگت، اچھا قرآن، اچھا لہجہ، اچھا باغ، اچھا میوہ، بہترین چیز دیکھے تو انسان بے اختیار کہتا ہے سبحان اللہ۔ کہو کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے وہ کتنا حسین ہوگا، قدرت بھی کہتے سبحان اللہ۔ حضور نے سکھایا کہ جب تم کفر سے ٹکراؤ یا کسی چیز پر شکر کرو، کہو الحمدللہ۔ کہو کیا کہو؟ یہ نعرے نہیں کہ نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، یہ نعرے سمندر کے اس پاس ہیں، یہ نعرے پاکستانی ہیں جو قرآنی اور نبی نعرہ ہے۔ تعجب میں کہو سبحان اللہ، شکرانہ کرو الحمدللہ، دعا کرو جزاک اللہ بارک اللہ، کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، آغاز کرو بسم اللہ، قرآن شروع کرو اعوذ باللہ، موت کی خبر ہے انا للہ، گندی خبر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب کام کا ارادہ کرو ماشاء اللہ، جب اگلے کام کا ارادہ ہو انشاء اللہ۔ جاگ رہے ہو؟ جھانگو، جہاں دیکھو بدبو ہے افیم اور بھنگ، جھنگ والو اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھ عطا فرمائے۔ اب تو جھنگ سے عجیب عجیب بیانات آ رہے ہیں، اسلام میں پردہ نہیں۔ میں نے کہا تمہارے پاس اسلامی کب ہے؟ اسلام میں پردہ ہے۔ کہو اسلام میں۔ بات تو بی بی بطول کی کرتے ہو جس کا جنازہ بھی رات کو اٹھا، بات تو بی بی عائشہ کی کرے جس کی حجرے سے کبھی آواز باہر نہیں گئی، بات ان کی کرو جس نبی نے اندھے نابینا سے بھی پردہ کرایا۔ میں تو تمہاری غیرت پر حیران ہوں۔ اب تو ان کو، اور جب ایسا سپیکر نہیں رہے گا، کہ ایسا سپیکر جس سے غلط عقائد، غلط نظریات ظاہر ہوں، وہ سپیکر جو گالی اور تبرہ کرے، انشاءاللہ وہ سپیکر تبدیل ہوگا۔ سپیکر وہی رہے گا جس سے قرآن سے آبا محمد کی شان نکلے۔ سمجھ گئے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ مگر یہ ملک تو نظریاتی ملک نہیں رہا۔ دعا کرو اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ سنیے سر معراج بتاؤں، معراج عروج سے ہے، سیڑھی سے، جس طرح تم لفٹ پر بٹن دباتے ہو چلی جاتی ہے، خدا نے رحمت کا ہاتھ رکھا محمد چلے گئے۔ کہو سبحان اللہ۔ تو معراج کیوں ہوئی؟ عبد الشکور یہی آپ کو سنا دے، سمجھا دے، جگا دے، بتا دے، پہنچا دے۔ سبحان الذی اسریٰ، ترجمہ بعد میں کریں گے۔ کہو ترجمہ۔ پہلے توحید بیان کی،
کہو پہلے فرمایا میرا نبی وضو کر رہا ہے، حضور جانے لگے تو پہلے نفل پڑھی، کہو پہلے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، حضور نے مکے نفل پڑھی، مدینہ اترے نفل پڑھی، بیت اللہ نفل پڑھی، کوہ طور پہ نفل پڑھی۔ جب حضور 1,24,000 انبیاء کو اکٹھے ہوئے، آج ہماری عادت ہے جب اکٹھے ہوں اوتاش کھیلیں، جوا کھیلیں، چائے پئیں، ریڈیو سنیں، ٹی وی دیکھیں، تتے لڑائیں، بٹے لڑائیں، سگریٹ پئیں، چائے پئیں۔ جب پیغمبر جمع ہوئے کہنے لگا وہ مل کر خدا کی عبادت کریں، کہو کیا کریں؟ اور معراج کی رات جب حضور گئے 1,24,000 انبیاء استقبال کر رہے تھے، رب فرمایا جن سے میں نے عالم ارواح میں وعدہ لیا کہ لتؤمنن به، وہ محمد یہ ہے، اسی کے لیے میں نے وعدہ لیا تھا۔ اور سارے انبیاء باوضو تھے، حضور بھی گئے تو باوضو، معلوم ہوا اچھے سفر پہ جاؤ تو محمد کریم کی غلامی میں وضو کر کے جاؤ، سارے کا وضو کر کے جاؤ۔ اور آقا روانہ ہوئے تو جبریل نے پتنی میں اس چیز کو پیش کروں، خدا کی قسم گھنٹے چاہیے روانگی میں، اور آپ مجھے مبارک دے، ابھی میں جب مکہ مکرمہ مسجد حرام میں تھا، میں کبھی کبھار اسی دروازے سے باب ام ہانی سے آتا تھا جہاں سے میرا محبوب جاتا تھا، کبھی باب عبدالعزیز، باب ام ہانی، باب الوداع، یہ۔ اور جب ام ہانی کے دروازے سے اندر داخل ہوا مسجد حرام میں تو سامنے لکھا ہوا تھا برآمدے پر باب ابو بکر صدیق، اور جب میں مدینے مسجد نبوی میں بیٹھا نگاہ اٹھائی لکھا ہوا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ ان 10 صحابہ کا نام مسجد نبوی کے برآمدے پر تھا جن کو مصطفیٰ نے دنیا میں جنت کا ٹکٹ دے دیا۔ معراج میں صدیق بھی آتا ہے، کہ معراج میں 2 جگہ آتا ہے، صرف ہوتی دو۔ جب حضور سدرہ کے اوپر جبریل کی پرواز ختم ہوئی، یا نور بشر کا مسئلہ حل ہوا کہ جہاں سید الملائکہ جبریل کی پرواز کی انتہا ہے وہاں محمد کے نبوت کے درجے کی ابتدا ہے۔ جس کو نور کہتے ہو تو پر مل رہا ہے، 70 نوری نبی کریم کے قدموں میں کھڑے ہیں، براق نوری، وہاں سواری بھی نوری، زین بھی نوری، نور تو محمد کی غلامی میں ہے، محمد سوار ہے۔ جس کو چاند کہتے ہو تو ٹکڑے ہو چکا ہے، جس کو سورج کہتے ہو چوتھے آسمان پہ کھڑا ہے، جس کو جبریل کہتے ہو اس کی پرواز کی انتہا ہے، جہاں نوری کی انتہا ہے وہاں محمد کے پرواز کی ابتدا ہے۔ تو شان انسان کی زیادہ ہے، کہو شان۔ میں آج جھنگ والوں کو کھول کر کہتا ہوں ہمارا نبی انسان ہے، کہو ہمارا نبی آمنہ کا فرزند ہے، عبداللہ کا دل بند ہے، خدا کی قسم سعادت مند قدر بلند دل پسند ارجمند دانشمند ہے۔ میرا نبی آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا بال ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، میرا نبی قریشی ہے۔ تم اپنا نبی تلاش کرو فرشتوں میں، میرا نبی قریشی بنو ہاشم ہے، انبیاء کا سردار ہے، محبوب رب غفار ہے، مجھے محمد سے پیار ہے۔ نبی انسان ہوتا ہے، کہو نبی علم سنو۔ مخلوق 4 قسمیں، ویسے 18,000 قسمیں، مگر 4 قسم مخلوق میں مشہور ہیں، ایک نوری ہے، ایک ناری ہے، ایک خاکی ہے، ایک آبی ہے۔ ناری کو نبوت نہیں ملی، زور سے کہو ناری کو توجہ کرو، دکاندار ایماندار تمہیں پتہ ہی نہیں کچھ، سارا دن پکوڑے کھا کھا کے گزارتا ہے۔ مخلوق 4 قسمیں، ایک ناری ہے، کہو ایک جن، جنوں کو نبوت نہیں ملی، کہو جنوں کو۔ ایک ہے نوری، جبرائیل، میکائیل، حمیائیل، دردائیل، حورائیل، اسماعیل، اسرافیل، اور اسماعیل، حورائیل، دردائیل، حمیائیل، میکائیل، یہ تمام فرشتے، نوری کو بھی نبوت غلام ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہر جب بارش ہوتی ہے ہر قطرے کے ساتھ 6 نوری نازل ہوتے ہیں، جب میرا امتی پیدا ہوتا ہے 2 نوری خادم ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب میں آسمان پر گیا علماء بیٹھے ہیں مارے تو فیا موضع اسمان اللہ و ملک واجن جبتو یقولون سبوحا قدوس ربنا رب الملائکہ، انگوشت برابر جگہ خالی نہیں تھی کہ نوری خدا کی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں 70,000 نوری روزانہ میری مزار پر درود پڑے گا، قیامت تک پہلے ٹولے کو باری نہیں ملے گی، 70,000 نوری عرش سے اتر کر محمد پر درود پڑے گے۔ بھائی جاگ رہے ہو؟ نوری کو بھی نبوت ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دماغ خراب کر دیا قوم کا، نوری کو نبوت نہیں ملی، ناری کو بھی نبوت نہیں ملی، آبی کو، یہ مچھلیاں، یہ میڈک، یہ سنسار، یہ اندر جو جتنی چیزیں ہیں سمندر میں، یہ سانپ وغیرہ مچھلیوں کے سب قسم، ان کو بھی نبوت ناری کو نوری کو۔ اگر حضور نور ہوں، جبریل نور ہے، اس کی اولاد ہے، بیوی ہے، بیٹے ہیں، جبریل کی کتنی عمر ہے بولو نا؟ جبریل اللہ کے حکم سے ایسے ہی پیدا ہوا، اور جبریل اب تک ہے، کہو جبریل۔ جب حضور دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آؤ تمہیں تڑپاؤں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے مسجد نبی کے کونے میں رونے کی آواز سنی اور کہہ رہا تھا یا صحابہ محمد
हाजी आखिर मौती अल अर्ज़, मदीने वाला मैं जा रहा हूँ, ये आखिरी आना था। जब मेरा महबूब जा रहा है तो जिब्रील भी रो रो के मोहम्मद की जुदाई में जा रहा है। साहबा ने सुना, कहो साहबा ने सुना। मुझे वक्त नहीं, मैं तुम्हें मस्जिद नबी का मंजर दिखाऊं। मैं सारा मदीना फिरा, न ये थे न ये थे, ये जानते हो, ये भी नहीं थे। 400 दिन सबको निकाला, 1 लाख ईरानी आया, उन पर भी आंसू गैस फेंक के रवाना किया। कहने लगे तुम गुस्ताख हो, तुम खुमैनी के नारे लगाते हो। अल्लाह अकबर खुमैनी राह पर नहीं, मोहम्मद राह पर है। ला इलाहा इल्लल्लाह खुमैनी रूहुल्लाह नहीं, या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तुम कहते हो अल्लाह हादी, खुमैनी खुमैनी महदी आएगा जिसकी बिशारत हुजूर दी। खुमैनी एक लीडर जरूर है, महदी वही है जिसकी खुशखबरी मोहम्मद ने खुद दी है। कह दो सुभान अल्लाह। मैं इस पर बयान कर सकता हूँ, मैं आपका भाई हूँ, समझाने आया हूँ, और हम पर नाराज हो। वहाँ उलमा यही अकीदे वाले मिलते हैं। कहीं मौलाना मदनी की जगह नजर आई जहाँ 14 साल बैठकर दरसे हदीस दिया, कहीं वो जगह नजर आई जहाँ मौलाना ज़करिया बाबू सिद्दीक से आते थे, कहीं कारी फतेह मोहम्मद नाबीना नजर आए, असर के वजू से अशा पढ़ते थे और रोजाना 4 सिपारे मोहम्मद के रोजे के सामने बैठकर कुरान की तिलावत करते थे। वहाँ हमने इनको देखा, कहो वहाँ हमने ये दूसरे देखे, ये छुपते फिरते थे। खुदा की कसम वहाँ उसको मकाम मिलता है जो मोहम्मद का मकाम समझता है। सब कहो सुभान अल्लाह। मैंने 4 तकरीरें अब की, इससे पहले मैंने 25 तकरीरें मस्जिद नबी में थी। अरब चूमते थे जब हम हदीस पढ़ते थे। दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे आपको तहस्सुब से बचाए। ये तो मजहब भी नहीं, कहो ये तो कभी कुरान बकरी खा गई, हदीस बेतबार नहीं, साहबा मुनाफिक थे, साहबा मुर्तद हो गए, आल बैत तक़ियाबाज थे, कलमा ऐसा है, अजान हर चीज तब्दील कर दी, ये मजहबी नहीं। कहो ये वहाँ बिलाल की अजान आज भी गूंज रही है और आपको अब्दुल शकूर पर कसूर तंदूर कर दे, भरपूर समझा दे, जगा दे। जब मेराज की रात तमाम अंबिया इंतजार में थे, हुजूर मुंतजर थे, अंबिया मुंतजर थे। कह दो सुभान अल्लाह। एक वक्त था कि हजूर उमर के इंतजार कर रहे थे, आज अंबिया मदनी के इंतजार कर रहे थे। हजूर आए तो साहबा ने खुशी मनाई, फारूक आया तो मोहम्मद ने खुशी मनाई। ये सही है, कहो ये वो जगह मैं आप देख आया जहाँ हलब खुदा की कसम गलत कहूँ खुदा उम्र जाय कर दे। और मैं वहाँ अब्दुल हक नामी मेरे दीनपुर का मुरीद था, मस्जिद नबी में खादिम। उसने कहा दीनपुरी साहब आओ तुम्हें वो गलीचा उठाकर जगह दिखाऊं जहाँ हलब के राफजी आए जिन्होंने मशवरा किया कि नबी के रोजे को तोड़े, अबू बकर उमर को निकाल के फेंके और तकरीबन 40 आदमी जिंदा गर्क हो गए। वही मुझे काला पत्थर दिखाया गया। खुदा ने कहा जाओ तुम जहन्नम में जा सकते हो, सिद्दीक उमर क़यामत तक मेरे नबी से जुदा नहीं हो सकता। खुदा की कसम मैंने आंखों से देखा, गलीचा उठाया, वो काला इस तरह चौकोर, वो पत्थर देखा, काले कपड़े वालों का जगह भी काली देखी। मैं दुआ करता हूँ खुदा जंग को हिदायत अता करे। मैं आपका भाई कोई चीज ना कोई मलंग है, वहाँ नजर आते हैं तो मुसलमान नजर आते हैं, वहाँ नजर आते हैं तो अहले इस्लाम नजर आते हैं, मोहम्मद के गुलाम नजर आते हैं। जिसको देखो पास है, नक्शा खास है, अरबी लिबास है, चेहरा लाल है और शानदार रुमाल है, ऊपर इकाल है, सामने रोज़ा आमना का लाल है। उधर तवाफ होता है, इधर गुनाह माफ होता है, उधर पाँव है तवाफ है, हाथ है खिलाफ है, गुनाह है माफ है, न झगड़ा है न इख्तलाफ है, दिल है साफ है, इधर रहमत का फव्वारा है, शानदार नजारा है, नक्शा बड़ा प्यारा है। यहाँ अल्लाह की कसम हमारी आंखें हैं, मोहम्मद की रहमत का फव्वारा। अल्लाह आपको ले जाए, वहां जाओ। खैर दीनपुरी को वक्त थोड़ा है, 4 मोती मुझसे ले लो, मेरा आज तो बयान ही नहीं हो सकता। तो जब हजूर की पहली परवाज बैतुल मकदस थी, कहो कहाँ थी? बैतुल मकदस आए हजूर, 1,24,000 अंबिया ने इस्तकबाल किया। ऐसा इस्तकबाल नहीं जैसे तुम करते हो मिलाद में, रेडियां, गड्ढे, साइकिल, घोड़े, कोई सिगरेटें पी रहा है, कोई नाच रहा है, ये तमाशा नहीं था। हर नबी खड़ा रहा और कहा मरहबा बिल अखी साले, हमारा भाई मोहम्मद आ गया। आदम ने बढ़कर कहा, 60 हाथ कद था, कहने लगा मरहबा बिल इब्न साले, आज वालिद भी बेटे के इस्तकबाल कर रहा है, मुझे नाज है अल्लाह मेरी औलाद में ऐसा मोहम्मद पैदा किया। और आज जिब्रील ने मेरे नबी को कहा,
हाजा अबू का आदम, मिशकात खोल के बैठा हूं, ये तेरा अब्बा आदम है। हजूर अदब से आगे बढ़े, आदम आकर नबी करीम को गले मिलाया और रोकर कहने लगा, आज कितना खुश नसीब हूं जिसका तज़किरा मैंने अर्श में पढ़ा था, आज वही मोहम्मद मुझसे मुलाकात कर रहा है। कह दो सुभान अल्लाह। तो वहां आजान दी गई, जोर से कहो, वहां आजान दी गई। वक्त थोड़ा है मुझे, मैं एक एक मसला आपको समझा दूं। वो आजान झंग वाली नहीं थी, कहो वो आजान शाहजीमणे वाली, लखनऊ वाली, ईरान वाली, तेहरान वाली नहीं थी, वो आजान काले बिलाल वाली, खुदा की कसम। और ये मकसद ये था कि सारे नबी आज हर कोई, आज मेरा मोहम्मद इमामुल अंबिया बनेगा। कहो क्या बनेगा? इमामुल अंबिया बनेगा, इमामुल मुरसलीन बनेगा। मुसल्ला बिछाया गया, जिब्रील ने आजान दी। जिब्रील भी हजरत बिलाल का मुक़ल्लिद, फरमाया जिब्रील वही आजान दे जो मेरा बिलाल देता। और ये इसी मेराज में अब्दुल शकूर को मोती मिला। महबूब फरमाते जब जन्नत का मंजर मुझे दिखाया गया, वहीं जूती समेत मुझे बिलाल मिलाया गया। मैंने कहा ये कौन है काला फिर रहा है? फरमाया दुनिया इसको कहती है काला है, फजले हक ताला है, ये तेरा मतवाला है, देख इसका शान बाला है। ये बिलाल है, ये भी मोहम्मद देनाल है। कुछ लोग कहते हैं सुरमा लगाएं, शानदार किस्म का पाउडर लगाएं, सुबह सुबह शेव बनाएं, जुल्फों को सजाएं। नबी करीम ने फरमाया ओ भूरे हो, अबूला भूरा फिन्नार है, बिलाल काला बेड़ा पार है। आज अमेरिका कालू से नफरत करता है, काले की टैक्सी में नहीं बैठता, कालू को कत्ल करता है। सियाफाम सूडान, युगंडा अफ्रीका वालों का दुश्मन है, उनको होटल में नहीं ठहरने देता, उनको अमेरिका और इंग्लिस्तान, अपने इंग्लिस्तान लंदन में दाखिल नहीं होने देता। कमली वाला मैंने देखा मुस्तफा को, जिस सब में हजूर खड़े हैं, काला बिलाल साथ खड़ा। मैंने आका को देखा, सीरत रसूल सुनने वालों, पहले दूध बिलाल ने पिया, उसका बचा हुआ आमना के लाल ने पिया। मैं शरीयत में बैठा हूं, जुर्रत से कह रहा हूं, हजूर सफर से आ रहे हैं। बिलाल ने देखा तो दौड़ कर आया, महबूब मैं आपके कदमों में चलूंगा। आका ने फरमाया बिलाल गर्मी का वक्त है, मदीना दूर है, आइए मेरे साथ, इरकम मई, मेरी ऊँटनी पे बैठ जाओ। बिलाल ने कहा अदब मरहूज है, इज्जत महफूज है, आपकी ऊँटनी की धूल मेरे लिए निजात बन जाएगी। अल्फाज सुनिए अब्दुल शकूर से, जिम्मेवारी से कह रहा हूं। ऊँटनी बिठा दी, फरमाया बिलाल तेरी तकलीफ मैं बर्दाश्त नहीं करता, तू सवार होगा तो मैं भी सवार जाऊंगा, तू पैदल चलेगा, मोहम्मद अपने गुलाम के साथ पैदल चलेगा। और मैंने जब देखा मक्का फतह हुआ, सारे को मक्का दीन सुनवा झंगविया, दीन सुन। जब मक्का फतह हुआ, हजूर करीम ने फरमाया बिलाल जी आमने के लाल करो खुशहाल, सारे मक्के को माला माल, आओ फिलहाल अल्लाह के घर के छत पर खड़े हो जाओ, जहां लात, उज्जा, हबल, यऊक, यहूस, नसर, बद, स्वा, नैला, साफ, जहां बुतों के पत्थरों के नारे लगते थे, आज छत पर खड़े होकर कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वही आजान दो जो मैंने मदीने में तुम्हें सिखाई, और नारा बुलंद करो, बदगरों को बता दो आज हबल का नारा नहीं लगेगा, क़यामत तक मोहम्मद के खुदा का नारा लगेगा। वो आजान वही थी, कहो वो आजान। अब आजान बदल के मुसलमान हो, तुम कौन हो बदलो। और फिर आजान में अस्सलाम कहकर खुदा को दूसरा नंबर देते हो। आजान के इब्तिदा सलाम से नहीं, आजान के इब्तिदा अल्लाह अकबर से है। नबूवत का दूसरा नंबर है, खुदा का पहला नंबर है। तुम दूसरा नंबर देकर खुदा की गुस्ताखी करते हो। आजान में भी पहला नंबर, तकबीर में पहला नंबर, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे में पहला नंबर, बच्चा पैदा हो अल्लाहु अकबर पहला नंबर, कान अल्लाह वलम यकुन शैया, खुदा था कुछ नहीं था। सब कहो सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर समझ आ रही है? कुछ लोग नारे लगा रहे थे शिया सुन्नी भाई भाई, मुझे समझ आ जाए। एक आजान के बाद बढ़ाता है, एक पहले बढ़ाता है, एक ताजिया परस्त है, एक कबर परस्त है। वो साहबा को तबर्रा करता है, ये उलमा को तबर्रा करता है, दोनों। वो रोजे के दुश्मन है, ये मुसल्ले रसूल के दुश्मन है। शिया सुन्नी भाई भाई, मुझे समझ आ जाएगी। ये भाई भाई हैं, कहो ये। वो भी आलमुल गैब कहता है, ये भी कहता है, वो भी उलमा का दुश्मन है, ये भी दुश्मन है। ठीक कह रहा हूं या नहीं? ये मैं दुआ करता हूं खुदा दोनों को हिदायत, आमीन कहो। नबी फरमाया मेरा मदीना लोहार का चूल्हा है, सही सोना रहेगा जंग जल जाएगा। मदीना भट्ठी है, मदीने में खर्रा मोमिन रह सकता है, मुनाफिक कभी चैन से नहीं रह सकता। कहो नहीं रह सकता। और नहीं रहे, कहो और नहीं, वहां कुछ नहीं, वहां खर्रा आदमी रह सकता है।
وہاں حسین احمد مولانا مدنی بن جاتا ہے، امداد اللہ آئے تو مولانا مکی بن جاتا ہے، مکی بھی ہم ہے، مدنی بھی ہم ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ لڑانے نہیں آیا، حکومت ناراض ہو جاتی ہے، پھر کبھار آنا ہے تو فرقہ بازی وہی کر رہے ہیں جنہوں نے کلمہ بدلا، اذان بدلی، قرآن بدلا، درود بدلا، شکل بدلی، نسل بدلی، عقل بدلا، وہ بدل گئے، ہم نہیں بدلے۔ زور سے کہو ہم 1400 سال سے آقا کی سنت کو زندہ رکھا، ہم نے 1500 سال سے قرآن کو 30 سپارے مانتے، ہم وہی اذان دیتے ہیں جو محمد کا بلال نبی کی منبر پر دیتا ہے، ہم وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو علی نے پڑھا، بطول نے پڑھا، حسن نے پڑھا، حسین نے پڑھا۔ جس کلمے کو مصطفیٰ نے پہنچایا، دین پر نے وہی کلمہ سنایا۔ ایمان تازہ ہو رہا ہے؟ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، خدا ہدایت بخشے، آمین کہو۔ مخلوق 4 قسمیں، کہو مخلوق۔ توجہ کیجئے، میں نے کل کو پیشی ہے، کچھ حالات ایسے ہیں، کوئی ڈر نہیں۔ ہر ماشاءاللہ میں ہم پر کیس ہوئے، کہنے لگے ماشاءاللہ، میں نے کہا ماشاءاللہ۔ ڈاکو نہیں ہے، کہو ڈاکو، حق کہتے رہیں گے، ہم بخاری کے مشن کو زندہ کریں گے، مفتی محمود کے نام کو روشن کریں گے۔ ہم نے اسمبلی میں حق کہا اور کہتے رہیں گے، ہم نے وزارت کو ٹھوکر ماری، محمد کی اطاعت کو نہیں چھوڑا۔ ہماری روایت ہے، زور سے کہو ہماری روایت ہے۔ ہم نے نظام مصطفیٰ جاری کیا، نظام مصطفیٰ کے نعرے لگانے والوں، تم نظام مصطفیٰ کی طرف کاغذی کارروائی کر رہے ہو۔ ہم نے 9 مہینے صوبہ سرحد میں نظام مصطفیٰ پورے سرحد میں جاری کر کے دکھا دیا۔ ٹھیک ہے، بولو تو صحیح، جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ کیا حضرت مفتی کے دور میں شراب بند نہیں ہوا؟ کہتے ہیں اسلام میں پردہ نہیں، تیرے نام میں پردہ نہیں، اور تیرے پاس اسلامی کب ہے جو قرآن کو بکری کے حوالے کرے، کلمے کو تبدیل کرے، حدیث کا انکار کرے؟ عام اور پردہ کنجروں میں نہیں، فاطمہ میں پردہ ہے، عائشہ میں پردہ ہے، محمد کے خاندان میں پردہ ہے۔ میں اس نبی کا غلام ہوں۔ جب دیکھا کہ عبداللہ بن مکتوم نبی نہ رہا ہے، بی بی حفصہ، بی بی زینب حضور کو ملنے آئی مسجد نبی، حضور نے فرمایا احتجبا حفصہ و زینب میرے حرم محترم، میری عزت، پردہ کرو۔ بی بی حفصہ نے کہا انہو اعمی، وہ تو نابینا ہے، لاٹھی کی کھٹکھٹاہٹ سے آواز آ رہی ہے۔ حضور فرما ہوا اعمی انتما لیس بعمیاوان، وہ اندھا ہے، تم تو اندھی نہیں۔ محمد کے حرم پر اندھے سے بھی پردہ کرو، کہو سبحان اللہ۔ بی بی بطول نے حضرت علی کو فرمایا میرا جنازہ رات سے اٹھے، بتی نہ ہو، میرے جنازے پر چھڑیاں ڈال کر چادر ڈالنا، فلانی گلی سے لے جانا، کسی غیر کو اطلاع نہ دینا، بتی بھی ساتھ نہ ہو۔ کئی غیر مرد نے دیکھ لیا کہ بطول کا قد اتنا تھا، کفن کا رنگ ایسا تھا، کہیں محمد کی بیٹی کی عزت پر بے پردگی کا دھبا نہ آ جائے۔ ہم اسی بطول کے غلام ہیں، کہو سبحان اللہ۔ پردہ فرض ہے، کہو پردہ۔ حضور فرماتے ہیں اتنا کچے گوشت کی حفاظت نہ کرو کہ کتا آئے گا، اس سے زیادہ اپنی عزت کی حفاظت کرو۔ دعا کرو اللہ ہمیں شریعت کا غلام بنائے۔ عجیب باتیں، جو کچھ بھی کہو پوچھتا کوئی نہیں، کوئی کچھ کہے، کوئی کہتا ہے کلمہ صحیح نہیں، کوئی کہتا ہے حدیث صحیح نہیں، کوئی کہتا ہے فلاں بات ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں صحیح اسلام کی غلامی عطا فرمائے۔ ہم موتی رو مجھ سے مخلوق 4 قسمیں، یاد ہے فقیرو؟ یاد ہے؟ ایک نوری، کہو ایک ناری، ایک آبی، کہو ایک جو پانی میں مخلوق رہتی ہے۔ کسی کو نبوت ملی، ولایت ملی، کوئی گرچہ انسان بھی ہے وہاں ممنوع کی شکل میں، مگر ان کو کوئی وحی ان پر نہیں آئی، کچھ نہیں ملا۔ ایک مخلوق ہے خاکی، کہو ایک مخلوق۔ تمام صحابہ کون ہیں؟ نوری ہیں یا خاکی ہیں؟ آل بیت کون ہے؟ خود مصطفیٰ کون ہے؟ اب نوری ناری آبی کو تو ملی نہیں، خاکی مانتے نہیں، تو نبی کون ہوتا ہے؟ بھائی نبی انسان ہوتا ہے مگر اس کی بڑی شان ہوتی ہے۔ نبی یوں کرے چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے، نبی یوں کرے بارش شروع ہو جاتی ہے، نبی یوں کرے جلیبی چمکنے لگ جاتا ہے، نبی خلاف پکڑے تو عمر فاروق کو اسلام مل جاتا ہے، پیغمبر سجدہ کرے تو امت بخشی جاتی ہے، نبی سیر کرے تو معراج بن جاتی ہے، نبی گفتگو کرے تو حدیث بن جاتی ہے، نبی قدم اٹھائے تو سنت بن جاتی ہے، نبی عمل کرے تو شریعت بن جاتی ہے۔ میری تقریر سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کو اولاد ہو تو آل رسول بن جاتی ہے، نبی کے نکاح میں آئے مومنوں کی اماں بن جاتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی پیدا ہو تو مکرمہ بن جاتا ہے، نبی ہجرت کرے تو مدینہ منورہ بن جاتا ہے، نبی کے جھنڈے کے نیچے آئے تو غازی بن جاتا ہے، مسجد میں آئے تو نمازی بن جاتا ہے، غلام قرآن پڑھے تو قاری بن جاتا ہے، میدان میں نکلے تو غازی بن جاتا ہے، کعبے کا طواف کرے تو حاجی بن جاتا ہے، کوئی کلمہ پڑھ کر محمد کا چہرہ دیکھے قیامت تک صحابی بن جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟
جنگ ہے ساری دنیا تنگ ہے. اللہ عقل دے آمین کہو. میں کیا تقریر کروں, عقل بھی نہیں تمہیں. خیر بات دور چلی گئی. حضور کریم بیت المقدس آئے. کہو کہاں آئے؟ مقدس نہیں, تھوڑا سا 3 موتی دوں گا. ایک موتی لے لو. ایک تو معراج میں پتا چلا وہاں راکٹ, سیارے, جیٹ, سائنس, تمہاری دوربینی, تمہاری جتنی ریسرچ تحقیق ہے روس امریکہ, تیرے راکٹ وہاں نہیں پہنچے جہاں محمد کے کالے بلال کی جوتی پہنچے. کل تم کہتے تھے یہ روس کو عطا اللہ فرماتے تھے الٹا کرو تو سور, امریکہ کا وزن نکالو تو جہنم کا ٹھیکہ. یہ ٹھیکیدار کہتے تھے کیسے ان کا نبی کیا, پر تمہارے راکٹ جا سکتے ہیں. نالائق تیرے پاس مشین کی طاقت ہے, محمد کے پاس رب العالمین کی طاقت. حضور گئے, کہو حضور, اور پل میں گئے. اور یہ کیسے گئے؟ کہہ دو سبحان. مشکل ہو گئی آسان. سمجھ آ رہی ہے؟ اب موتی لو دین پور سے 3 موتی دے دوں. ایک تو آقا نے بلال کو دیکھا. کہو کس کو دیکھا؟ او جھنگ والو, دنیا اور بادشاہوں کی غلامی میں ذلت ہے. خدا کی قسم ذلت بے قراری اور بےعزتی ہے. محمد کی غلامی میں 2 جہانوں کی عزت ہے. ایک دفعہ میرے پیغمبر نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ کو دیکھ کر فرمایا سید الحبش البلال. حبشے کی جتنی قوم ہے میرا بلال ان کا سردار ہے. اور میرا بلال ان کا. حضرت عمر کی عادت تھی, وقت تھوڑا ہے, کبھی بلال پر تقریر سناؤں گا. حضرت عمر کی عادت تھی جب حضرت بلال حضرت عمر کے دور میں آتے, حضرت عمر مثلا چھوڑ دیتے, کھڑے ہو کر بادب 2 زانوں بیٹھ جاتے, فرماتے میری مسجد پہ بیٹھ جاؤ. بلال کانپ کر کہتے حضرت آپ امیر المومنین جانشین رحمت اللہ عالمین مراد پیغمبر خسر پیغمبر, آپ بہت داماد حیدر اونچے شان والے ہو. عمر فاروق فرماتے جن کو محمد منبر پر اونچا بٹھائے اس کو عمر نیچے کیسے بٹھا سکتے. اور یہ جملہ کہتے جا سیدنا واتق سیدنا. کہہ دو سبحان اللہ. جا سیدنا, کہہ دو جا میرا سردار آ گیا. جس کو میرے سردار نے آزاد کیا میں اس کو سردار کہتا ہوں, جس نے محبوب نے پورے حبشے کا سردار کہہ دیا تھا. تو بلال نے اذان دی. کہو بلال نے. وہ اذان جھنگ والی تھی, 5 گز تھی. ڈریس میل والوں نے اچھا کیا, انہوں نے جب اذان دی اشہد ان امیر المومنین امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فضل, انہوں نے لاؤڈ اسپیکر لگا دیا. کہ انہوں نے یہ 10 سال کے یہ بات شروع ہے. انہوں نے کہا اشہد ان امیر المومنین خال المسلمین و خال المسلمین و فاتح قبرص و شام امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان. یہ سارے بھاگے کمشنر کے پاس کہ یہ کیا. ہمارے سنیوں نے کہا کہ وہ کیا, اگر یہ اذان نہیں تو وہ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ اذان بند کرو, انہوں نے کہا وہ بھی بند کرو. ڈی سی نے بیٹھ کر اس وقت سے پابندی لگائی. 10 سال سے تیرے اس میں لاؤڈ اسپیکر بند ہے. انہوں نے کہا محرف اذان نہ وہ دے نہ یہ دے, اذان وہی دے جو کالا بلال دیا کر. جاگ رہے ہو؟ یہاں بھی یہی علاج ہوگا. کہو انشاءاللہ. تم بھی اذان شروع کرو, ٹھیک ہو جائیں گے. یہ اذان محرف ہے, اذان صحیح رہے گی. مجھے بیت اللہ بلال, اور سنیے میرا حضرت علی بھی ہمارا ہے. کہو علی بھی ہمارا. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ, یہ علماء کے لیے بولا رہا ہوں. حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن یہ صدیقی ہیں. کہو کون ہے؟ مولانا اشرف علی فاروقی ہیں. عبدالشکور لکھنوی فاروقی ہے. مولانا حضرت مولانا شبیر عثمانی ہے. ہمارا عطا اللہ شاہ بخاری حسنی حسینی ہے. عبد القادر جیلانی فرماتے میرا ابا حضرت حسن کی اولاد ہے, میری اماں حسین کی اولاد ہے. حسنی بھی ہم ہیں, حسینی بھی ہم ہیں, علوی بھی ہم ہیں, عثمانی بھی ہم ہیں, فاروقی بھی ہم ہیں, صدیقی بھی ہم ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا بھائی. حضرت علی بھی ہمارا. حضرت علی داڑھی کٹاتے تھے, مونچھیں بڑھاتے تھے, نعرہ حیدری یا علی مدد لگاتے تھے, امام باڑہ بناتے تھے, بزدلی دکھاتے تھے. بولو نا. آج چھوڑ کے نماز ادا فرماتے تھے. ہم حیدری ہیں. میں حضرت علی کی مسجد دیکھ آیا, میں بطول کی مزار دیکھ آیا, میں بی بی عائشہ اور بطول کا گھر دیکھ آیا. ادھر بطول کا گھر, ادھر زوجہ رسول کا گھر, ادھر مادر ہے, ادھر دختر ہے, درمیان میں ایک دری ہے. اماں تحفے دیتی ہے, فاطمہ تحفے لیتی ہے. دیکھ کے آیا. کہہ دو سبحان اللہ. قبریں بھی ساتھ. جہاں بی بی بطول سو رہی ہے وہیں حسن سو رہا ہے, امام جعفر سو رہا ہے, امام باقر سو رہا ہے. خدا کی قسم جہاں فاطمہ سو رہی ہے وہیں عائشہ سو رہی ہے. تم لڑا رہے ہو, ان کے قبرستان بھی ساتھ ہے, مکان بھی ساتھ ہے. صحیح کہہ رہا ہوں.
میں نے حضرت علی کو دیکھا، جس سامنے ابو بکر کھڑا ہے، حیدر ساتھ کھڑا ہے، جس جھنڈے کے نیچے صدیق ہے، اسی کے ساتھ اسی جھنڈے کے نیچے حیدر بھی ہے، مدینے میں مسجد ابو بکر بھی ہے، مسجد علی بھی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ایمان تازہ ہو رہا ہے، میں سمجھا رہا ہوں۔ اب سنیے دین پوری سے، بلال نے اذان دی، کہو بلال نے، وہ اذان نہ لکھنؤ والی تھی، ہندوستان والی، بریلی والی، نہ اذان ایران والی، وہی اذان تھی جو محمد کریم کے ممبر والی تھی۔ حضرت علی بھی کھڑے ہیں، 10,000 قطار اندر قطار، تابع دار، جانثار، حضور کے افدار، نبی کے رضاکار، آقا نامدار، خود نبیوں کے سردار، با پیار بلال شاباش۔ بلال کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو اذان بیت اللہ کے چھت سے چمکی تھی وہی اذان قیامت تک ہمارے پاس رہے گی۔ سارے کو ہمارے اذان نہیں بدلے گی، کلمہ بھی، جو کلمہ بدلے وہ امت بھی بدل گئی، ان کا دین بھی بدل گیا بھائی، کلمہ نہیں بدلے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ لا مبدل لکلماتہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ میری تقریر سمجھ آ رہی ہے؟ اب 3 موتی لو، چونکہ ابھی میری تیاری ہے، کبھی تقریر کریں گے کہو انشاءاللہ، معراج پر کریں گے کہو انشاءاللہ، آپ کو خوش کر دوں گا، معراج میں 7 مسائل بتاؤں گا، کہو کتنے؟ تو حضرت جبریل نے اذان دی، تکبیر کہی، سبا وضو تھے، ہر نبی انتظار کرنے لگا نماز کون پڑھائے گا۔ اللہ کے حکم سے سید الملائکہ نے کہا تقدم یا محمد صلی بالانبیاء، حضرت آپ آئیے، آج آپ امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، ارے کہو امام پھر کہو امام حضور نے قرات پڑھی، کہو حضور نے، یا عبد الشکور ایک موتی دے دے علماء کو خوش کر دے، وہ یہ ہے کہ حضور کی اذان، پیغمبر کی اقامت، حضور کا قرآن، نماز کی عبادت کا طریقہ محمد والا، اشارہ ہوا 1,24,000 انبیاء کی شریعت آج منسوخ ہے، قیامت تک شریعت محمد کی رہے گی۔ یہاں 2 نقطے اور کہا دے، یہاں 2 نقطے، جب 1,24,000 انبیاء تھے، یہ قادیانی تھا؟ یہ کہاں؟ یہ کہیں تھا؟ یہ اس فہرست میں تھا؟ جب قیامت کے دن ساری امت آدم سے عیسیٰ تک روتی ہوئی جائے گی، یہ ہے؟ اگر قبر میں پوچھا جائے گا من نبیوں کا، کوئی کہے میں نبی کی غلامت قادیانی، کانا نجات ہوگی؟ یار بولتے کیوں نہیں؟ ایک مسئلہ اور حل ہوا، کوئی ایک مسئلہ، جب حضور مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی، آقا نے فاتحہ پڑھی، سارے انبیاء کو فاتحہ آتی تھی؟ بولتے کیوں نہیں؟ وہ قرآن پڑھے ہوئے تھے، سب قرآن کہیں، سارے چپ کر کے کھڑے رہے، حضور پڑھتے رہے، معلوم ہوتا ہے کہ پچھلوں کو فاتحہ نہ آئے، چپ کر کے سنتے رہے۔ اگر انبیاء کی نماز ہو جاتی ہے، ہمشیوں کی نماز بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں سمجھ رہے یار، سارے ساجد ہو گئے، بس سمجھ آ رہے فقیروں، یہ دین ہے دین، کہو سبحان اللہ۔ حضور نے نماز پڑھائی، تمام انبیاء بیٹھ گئے، کہو تمام انبیاء بیٹھ گئے۔ اب وقت نہیں عبد الشکور کو، آدم نے تعارف کرایا، میرے نوح نے، میرے خلیل نے، آخر میں میرا محبوب اٹھا، انا خاتم النبیین بیدی لواء الحمد وانا شفیع المجرمین انا رحمت للعالمین وامتی آخر الامم وولی کوثر، مجھے حوض کوثر ملا، میری امت سید الامم، میں سید الرسل۔ حضرت ابراہیم اٹھے، کہو سبحان اللہ۔ میرے نبی کے شان سنو، حضرت ابراہیم اٹھ کر حضور کا ہاتھ پکڑا اور یوں کر کے کہا یا معشر الانبیاء بہذا فضل علیکم محمدا، نبیوں کی جماعت جو شان مصطفیٰ میں ہے کسی میں نہیں، میں اعلان کرتا ہوں کہ تمام رسولوں سے افضل محمد کی ذات ہے، کہو سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھو بھائی، درود شریف پڑھو جی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ خاص ایسا سوال نہیں کہ جو میں جواب دوں، بہرحال موتی دے رہا ہوں، 1-2 موتی اور لے لو۔ حضور فرماتے ہیں جب میں سدرا کے اوپر گیا، کہو سدرا کے، یہ سننے کی بات ہے۔ علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں اور علامہ غزالی نے، تمام محققین مفسرین نے لکھا کہ میرے پیغمبر نے جبریل کو جاتے جاتے کہا کہ تیری پرواز بھی ختم ہو گئی، تیری بھی انتہا ختم ہوئی، میں جا رہا ہوں، اور رات کو تو اللہ کے دربار میں لے جا رہا ہے، بتا ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ بن دغنہ، عقبہ بن محیط، نضر بن حارث، عبد الغوث، عبد الود، عبد العزیٰ البختری، سارے مخالف ہیں، میرا کون اقرار کرے گا معراج کا؟ جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ رب ذوالجلال کی قسم بابزو بیٹھا ہوں۔ جبریل نے آقا کا دامن پکڑ کے کہا ان قومک یکذبک ابو بکر یصدقک وہو الصدیق۔ کملی والے آپ نہ گھبرائیں،
جب سارا مکہ تکذیب کرے گا تیرا دیوانہ ابو بکر تصدیق کرے گا. حضرت آج تو وہ صدیق بن چکا ہے. اور یہاں موتی دے دوں, جب حضور واپس آئے, کہو جب حضور تشریف لائے, اس پر بھی مجھے وقت نہیں, 1 گھنٹہ میں بتاؤں آپ کو کہ معراج جسمانی ہوا. کہو معراج. حضور نے دودھ پیا, دودھ روح پیتا ہے یہ جسم. حضور نے نماز پڑھی, نماز روح پڑھتا ہے یہ جسم. سارے انبیاء وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اجساد سے ظاہر کیے. نبی فرماتے یوسف بڑے حسین تھے, داؤد کی آنکھیں شاندار تھیں. حضور فرماتے موسیٰ کے جلال تھا, آدم کا 60 ہاتھ قد تھا. حضور فرماتے عیسیٰ نہا کے کھڑے تھے, ابراہیم کی شکل ایسے تھی جیسے تمہارے محمد کی ہے. وقت نہیں میں موتی دوں, کہو سبحان اللہ. یہ میں بخاری, ترمذی, مسلم, ابو داؤد, نسائی, مشکات حدیث میں بیان کر رہا ہوں. پیغمبر کی شان بڑھ رہی ہے, جنگ کا ایمان بڑھ رہا ہے. اب موتی لو. ابو جہل کو بتایا سویرے بیٹھ کر, بی بی مانی نے صبر کا حضرت نہ بتائیں, فرمایا میں حق کو نہیں چھپا سکا. رات اللہ نے بلایا, شہر کی بیت المعمور, رف رف دیکھا, جنت دیکھا, جہنم کا منظر دیکھا, امت کا احوال دیکھا. میں نے کیا دیکھا؟ خود خدا دیکھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اگر جنت میں تمہاری آنکھ دیکھ سکتی ہے, محمد کی آنکھ جنت سے بھی افضل ہے, افضل ہے. پیغمبر فرماتے انی ارا ما لا ترون. علماء کرام, ابو ذر کی روایت ہے, ابو ذر غفاری کی, حضور فرماتے ہیں جو میری آنکھ دیکھ سکتی ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا. سورج کو کوئی. حضور نے قبر میں عذاب دیکھا, بولو یار. حضور نے فرشتوں کو دیکھا, حضور نے جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا, حضور نے فتنوں کو اترتے ہوئے دیکھا, حضور نے ستاروں کا جمگھٹا دیکھا, حضور نماز میں پچھلی صفوں کو دیکھا, حضور اندھارے میں دیکھا, حضور نے نجاشی کا جنازہ دیکھا, پیغمبر نے بیت المقدس کو دیکھا, نبی نے جنت جہنم 7 آسمانوں کو دیکھا. محمد نے کیا دیکھا؟ محمد نے خدا دیکھا. ایمان تازہ ہو رہا ہے, ہمارا عقیدہ ہے. تو ہمارا تو جبریل جب آپ واپس آئے, ابو جہل کو بتایا. ابو جہل کی آنکھیں الو کی طرح اور تڑپتا, بڑے بڑے لمبے جگ بھرتا. ابو بکر سنو. اس نے کہا موقع ہے. وہ کوئی آدمی آسمان پہ 7 آسمان پہ جا سکتا ہے؟ آج تک کوئی گیا سنا نہیں. یہ کیا ہے؟ کہ بڑی تمہید باندھی. ابو بکر نے کہا بھاؤں کہتا کیا ہے؟ کہنے لگا تیرا یار کہتا ہے. کہو تیرا. ابو جہل بھی کہتا ہے کہ ابو بکر محمد کا یار ہے, مگر جنگ کو انکار ہے. یہاں کوئی خدا کی مار ہے. کہنے لگا تیرا یار کہتا ہے. تو کہا تیرا, یہی تو ہوتی ہے. وہ جس کا تو کلمہ پڑھ چکا ہے تیرا یار کہتا ہے. وہ کہتا ہے ایک موتی دیتا ہوں. ابو بکر نے کہا تیری بات پر اقرار کروں تو کافر ہو جاؤں, تو اگر کہے یقین کروں تو کافر ہے, محمد کے کہنے پر یقین نہ کروں تو پھر کافر. ابو جہل سن لے, میرا یار کہتا ہے نا. کہنے کہا, ہاتھ اٹھا کر کہا تو بکواس کرتا ہے, جھوٹا ہے, میرا یار سچا ہے. میں اس سے جنت جہنم بلدی کے ہر چیز مان چکا ہوں. ابو جہل تیرا عقل غلط ہے, بکواس ہے. محمد کی بات اور گفتار سچی ہے. جب حضور کو اطلاع ملی کہ میرا یار ابو جہل سے سن کر اقرار کر رہا ہے, حضور فرمایا انت صدیق. یہی سے لقب ملا. اور جب تک معراج کی بات ہوتی رہے گی صدیق کی صداقت ظاہر ہوتی رہے گی. ایمان تازہ ہوا. ایک موتی دے دو, وقت تھوڑا ہے. حضور فرماتے جب میں جنت سے گزرا مجھے ایک گھر دکھایا گیا. کہہ دو سبحان اللہ. عبد الشکور سے سن لو, جو پیغمبر پر جھوٹ کر کہے وہ جہنمی ہے. کہو وہ حدیث سن لو, من کذب علی متعمدا فقد بوا مقعده فی النار. جو محمد کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے وہ جہنمی ہے. حضور فرماتے میں نے آنکھوں سے سب سے بہترین عمارت دیکھی جنت میں, اور بھی بڑے بڑا شہر تھا, بڑے باغات تھے. ایک عمارت سب سے چمکیلی, رسیلی, شاندار, مزیدار, چمکدار, بہترین تھی. میں نے پوچھا جبریل کس کا گھر ہے؟ فرمایا تیری مراد عمر کا گھر ہے. اندر حوریں وضو کر رہی تھی, اور میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا عمر نے کعبے کا در کھولا, عمر تیری مراد بن کے آیا. جس کو تو نے پسند کیا اس کو خدا نے پسند کیا. حضور گھر دیکھا ہے, جنگ والے ایمان پوچھیں. کیا دماغ خراب ہے؟ ایمان بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے 3 تحفے پیش کیے. اب بات لمبی ہو گئی. حضور اللہ نے 3 تحفے دیے. ایک سورۃ بقرہ کا آخری رکوع, کہہ دو سبحان. 5 نمازیں, اب وقت نہیں, ہاتھ کھڑی کر کے کہہ دو نماز پڑھیں گے. کہو نماز کون سی, 5 یا 1؟ ہاتھ چھوڑ کے یا ہاتھ باندھ کے؟ مسجد میں یا گھر میں؟ نبی فرمایا جو نماز نہ پڑھے 70 ڈبکیاں جہنم میں. نبی فرماتے جو گھر میں پڑھے محمد کا دل چاہتا ہے ان کے گھر کو آگ لگا دو. حضور فرماتے جو نماز بالکل نہ پڑھے قیامت کے دن قارون فرعون شداد کے ساتھ روسیا جائے گا.
جو نماز ادا کرے قیامت کے دن ابو بکر عمر عثمان علی محمد کے ساتھ جائے. حضور فرماتے ہیں جو ایک نماز چھوڑ دے 70 ڈبکیاں جہنم میں. الفرق بین العبد والکفر والصلاۃ، الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاۃ. جو نماز پڑھے مومن ہے، جو چھوڑ دے کفر کے قریب ہے. نماز پڑھو گے؟ بڑی لمبی بات ہے. پھر حضور واپس آئے، یہاں بہت کچھ ہے. رستے میں اونٹ دیکھے، کہہ دو سبحان اللہ. بہرحال مجھے ایک جملہ بڑا پسند آیا، جو بلانے والا ہے اس کا راج ہے، جو جانے والا ہے اس کا معراج ہے. وہ سبحان ہے، یہ نبی آخر الزمان ہے، وہ اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے. وہ بلانے والا، یہ جانے والا. نہ جانے دے 53 سال، جانے دے تو ایک رات میں 7 آسمانوں کے سیر کرا دے. محمد خود نہیں جاتا جب وہ نہیں بلاتا. ایمان تازہ ہوا. اللہ ہمیں آقا کے ہر شان پر ایمان عطا فرمائے. مولانا عبد المجید پہلی دفعہ میرے واقف ہوئے، شور کوٹ میں آئے، حکم دیا. میں نے ان کی معذوری کو، مجبوری کو، عارضے کو دیکھا، رحم آیا. دیپال پور سے چلتا ہوا 3 دن کراچی تھا. یہ میری مہربانی ہے، تیری تقریر کر رہا ہوں، ورنہ کراچی میں 1,00,000 آدمی سے کم نہیں ہوتے. 70 ہزار برسر بازار، قطار اندر قطار، مدنی کے حفدار، برسر بازار. پھر ہماری گفتار دین کی للکار، راضی رب غفار. پھر دین کی بات ہوتی ہے، ساری رات ہوتی ہے، اس ذات راضی خدا کی ذات ہوتی ہے. ابھی ہم کراچی گئے تو ہم کیماڑی ایک تقریر کی، ایک چاکی وارہ تقریر کی، ایک لسبیلا تقریر کی، ایک بھینس کالونی تقریر کی. عبد المجید شاہ ندیم بھی میرے ساتھ تھے. رات کے 2 بجے تک معلوم ہوتا تھا کہ محمد کی پوری امت بازار میں بیٹھ کر نبی کا شان سن رہی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. انہوں نے محنت کی. مدرسہ بھی زیر غور ہے. مسجد کو میں نے دیکھا تو باہر پلستر نہیں ہے، وضو کی جگہ نہیں ہے، غسل خانے صحیح نہیں ہے. اللہ کا گھر اور یہ بے پرواہی. میں پوچھتا ہوں یہ مسجد بن جائے؟ ایک بات اور پوچھوں، حضور کی قیامت کے حضور کا معراج آغاز بھی مسجد سے، پہلا منزل بھی مسجد. کہو آغاز من المسجد الحرام الى المسجد. ہم سینما سے نکلے چکلے میں، چکلے سے شراب خانے، شراب خانے سے ٹی وی، ٹی وی سے بیوی. ہمارا سفر یہی ہوتا ہے. پہلے سینما دیکھا، پھر ناچ دیکھا، پھر میلہ دیکھا، پھر کتے دیکھے. پر پیغمبر روانہ ہوا تو مسجد سے، پہنچا تو مسجد.